ایران نے ایک طرف پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے اس معاہدے کے حق میں بیان دے کر پورا کھیل پلٹ دیا۔ ناظرین گرامی، بھارتی میڈیا غصے سے جل رہا ہے۔ اب جو بھی مسلمانوں کے خلاف جارحیت کا سوچتا ہے وہ اس معاہدے سے پریشان ہے۔ ایک طرف اس سلسلے میں بڑی اپڈیٹ ہے، دوسری طرف خوشی کی ایک اور لہر پھیل چکی ہے۔ مکہ معاہدے پر 2 اسلامک رہنماؤں نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، میں ہوں محمد طیب منور اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ صورتحال اس وقت بہت تیزی سے بدل رہی ہے دنیا میں اور پورے پاکستان میں، بلکہ تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی فعال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 1988 کے بعد پہلی بار جنرل سٹاف اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کو ایک شخص کے تحت متحد کمان میں لایا ہے، پھر وہاں جا کر 6 نئے جنرلز کو بڑے پروموشن دیے ہیں۔ سب سے اہم مسائل پر فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ پابندی 2029 تک بند رہے گی جب تک ٹرمپ انتظامیہ ایک ریزولوشن پر دستخط نہ کر دے، اور وہ کس پر دستخط کرے؟ ایران کی شرائط پر۔ ایران کا پورا میڈیا، امریکی، چینی، روسی، عرب سب کا خیال ہے کہ یہ امریکہ کے لیے سرنڈر دستاویزات ہیں، اس لیے امریکہ کے لیے اس پر دستخط کرنا مشکل ہے۔ تاہم اسرائیل کا تجزیہ ہے کہ امریکہ دوبارہ جنگ نہیں کرے گا اور ہمیں تنہا جنگ کی تیاری کرنی پڑے گی۔ لیکن اب ایران کا اپنا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ خلیج میں بڑی جنگ کے حوالے سے کچھ حرکات ہو رہی ہیں۔ اس بار امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر بڑا حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور امریکہ محسوس کرتا ہے کہ ایران نے پہلے سے زیادہ مطالبات بڑھا دیے ہیں، اس لیے اب ہمیں ایران پر مختلف اور غیر روایتی طریقے سے حملہ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جب سے خارق جزیرے سے دوبارہ ناکہ بندی شروع کی گئی ہے، جہاں ایران کے 90% تیل کے معاملات سنبھالے جاتے ہیں، کوئی جوابی حرکت نہیں ہوئی، تو یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ ایران کے پاس بھی کم آپشنز ہیں، اس لیے امریکہ کے آپشنز ایران سے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا امریکہ انتہائی اقدامات کی طرف بڑھ رہا ہے؟ پاکستان نے ایران کی طرف سے سب سے اہم لوگ عباس اراغچی اور باقر کالیباف کو آنے کی دعوت دی ہے، اور پاکستان اب بھی مداخلت کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح دونوں ممالک میں جنگ نہ ہو۔ یہ مشرق وسطیٰ کی کچھ اپڈیٹس تھیں، لیکن سب سے اہم بات پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے اتحاد کے بعد اسلام میں دوبارہ صورتحال ہے، اور اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں۔ ناظرین گرامی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بہت عجیب ہے۔ ناظرین گرامی، صورتحال یہ ہے کہ ایران بھی پوری عالمی جنگ کی طرف بات کر رہا ہے۔ اب اگر ایسا ہوا تو علاقائی جنگ ہوگی، اگر ہم پر سے بڑے حملے کیے گئے تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا سیکیورٹی مسئلہ حل ہو گیا ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ایران نے پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ اپنے تاریخی تعلقات کے بارے میں بہت واضح طور پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایران کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ پھر اب ایرانی وفد بھی پاکستان آ رہا ہے۔ ایرانی ایک طرف اسرائیل کا حوالہ دیتے ہوئے بڑی خبر دیتے ہیں۔ جیو نیوز ایک خبر دے رہا ہے، رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی حکومت پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان سیکیورٹی تناؤ سے پریشان ہے۔ اسرائیلی وزیر برائے فلاح ملک، آپ اس اسرائیل کے اندر پناہ گزین ملک کی فلاح کا وزیر کہہ سکتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ مکہ معاہدہ بہت خطرناک اور پریشان کن صورتحال، یعنی کہ اب اسرائیل اس پر پریشانی ظاہر کر رہا ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے انتہائی سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان کا پہلے سے سعودی عرب کے ساتھ طویل عرصے سے تعلق ہے، اب ترکیہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، جس کے ساتھ ہمارے براہ راست اختلافات ہیں۔ اب اس پیش رفت کو ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے اس کے لیے امداد بھی جاری کی ہے، سعودی عرب نے بھی یہی کیا، پھر ترکیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ نیٹو کی خطوط پر ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں وزرائے خارجہ کی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ نیٹو کی طرز پر سیکریٹریٹ بھی اس میں بنایا گیا ہے، جہاں اگر کوئی ملک بڑے حملے کی صورت میں مشترکہ طور پر اپیل کرے اور کہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے، سب وہاں پہنچے، سب سے پہلے سب وہاں پہنچ جائیں گی، اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ مکہ مکرمہ جیسی مقدس سرزمین پر
یہ دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر دیگر مسلم ممالک کی دعوت کے بارے میں بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ دراصل پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اب بیان دیا ہے کہ مکہ معاہدے کا مقصد بالکل بھی جہریت نہیں ہے۔ یہ معاہدہ 3 ممالک کے درمیان خطے میں امن، سیکیورٹی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ وفاقی کابینہ کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ مکہ معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان معاہدے کی علامت ہے، اور گزشتہ سال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی دفاعی معاہدہ ہوا تھا۔ اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ دفاعی معاہدہ پہلے سے موجود تعاون کی تسلسل ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 10 معاہدے موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری کو پاکستان کی عوام کے لیے ایک اہم فریضہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ بیان بہت اہم ہے اور اس نے پوری دنیا میں سرخیاں بنائی ہیں۔ ہندوستان اس پر پہلے ہی مشتعل ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ قرار دے رہا ہے، اور پھر اس میں مزید ممالک کا شامل ہونا ہندوستان اب دیکھے گا کہ سعودی عرب اور پاکستان کو سب سے پہلے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اگر ہندوستان جنگ لڑے گا تو ہم اکیلے بھی کافی ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی یا ہندوستان ہم پر جنگ مسلط کرے گا تو سعودی عرب ہندوستان کے ساتھ تجارت ختم کرے گا، اور بھارتی ماہرین کو اپنے ملک سے نکلنے کے لیے 10 منٹ نہیں بلکہ 10 سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا۔ اگر ترکیہ اپنے فائٹر جیٹس اور جنگی جہاز بھیجے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگلی جنگ ڈرون وارفیئر ہے، جس میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب ایک ساتھ مل کر بھارت پر بھی حملہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی مہارت، ترکیہ کی ٹیکنالوجی اور سعودی عرب کا پیسہ، ہر کوئی اپنی میز پر کچھ نہ کچھ لا رہا ہے۔ اس لیے جو امتزاج بننے والا ہے وہ بہت اچھا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم جنگ کو ٹال سکیں گے، اور ہم ہمیشہ سے پاکستان امن کی بات کرتا ہے۔ پچھلے سال کی جنگ کے بعد بھی پاکستان نے امن کی بات کی تھی۔ تو ناظرین گرامی، ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا، اگر دنیا میں کسی ملک میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے تو نمبر 1 کون ہے؟ وہ ہے انڈونیشیا، اور پھر اس کے ساتھ ملائیشیا جنوبی ایشیائی ممالک کے 2 بڑے مسلم ممالک میں سے ایک ہے۔ اس نے بھی اس سلسلے میں سگنل دے دیا ہے، اور پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان مکہ معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ دونوں ممالک نے اسرائیلی بستیوں اور فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بہت بلند اور واضح الفاظ میں، شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی بستیوں پر ضربیں لگائی ہیں، اور پھر اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اس کے ہر حصے کا حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مکہ معاہدہ بہت بڑی پیش رفت ہے مسلم دنیا کے لیے، اور ہم بھی اس میں جلد شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے انڈونیشیا کا، مطلب اب بھی وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ مصر بھی اس پورے معاملے پر ملوث ہو سکتا ہے اور اس میں شامل ہو سکتا ہے۔